رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے درمیان ہونے والے اختلافات دیکھ رہے تھے کہ ایسا اختلاف پہلی 3 خلافتوں میں نہیں ہوگا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب صحابہ کے 2 دھڑے بن جائیں گے تو یہاں ضرورت ہے کہ محبت کا درس دیا جائے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، سارے نعرہ لگاؤ، من کنت مولاہ فعلی فعلی مولاہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، کہ ایمان والوں کا تو مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا، تو کافروں کا خالق ہے وہی اللہ، مالک ہے، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، مگر کافروں کا کوئی پیار سے مدد کرنے والا نہیں، انہیں کھلاتا ضرور ہے مگر پیار نہیں ان سے کرتا۔ تو ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اگر مولا کا معنی وہ جو ضد کر بیٹھے ہیں کہ متصرف فی الامور ماننا ہے، تو سرکار خود ظاہری حیات میں زندہ ہوں اور دوسرا کوئی بندہ سرکار جتنے ہی اختیار رکھے، حلال کو حلال، حرام کو حرام، اللہ کے حکم پر، تو پھر اس کا تو مطلب یہ بنا کہ وہ نبوت میں آدھا حصہ رکھتا ہے کہ جتنا سرکار کو اختیار ہے اتنا اسی شخص کو بھی اس وقت اختیار ہے، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد۔ وہ سیفی علی ملعونہ، اس پر FIR نہیں، وہ گرفتار نہیں، اللہ کی توہین کرنے والا وہ عمر جلیل ملعون وہ گرفتار نہیں، ایسے ہی عبد الرحمن سلفی ملعون وہ بھی دندناتا پھر رہا ہے، یعنی اس حد تک کہ حکومت ابھی تک بتا ہی نہیں سکی کہ وہ کون شخص ہے جس کا نام عبد الرحمن سلفی ہے۔ افسوس ہے مجھے ان پیروں پر، ان علماء پر، مختلف فرقوں کے جو اکٹھے ہو کے اتحاد امت کے نام کانفرنس کر کے کھا پی کے اٹھ جاتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہوئی تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک حضرت کاظمی صاحب کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ
فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جنید زماں امام العصر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز کے علوم و معارف کے مرکز صراط مستقیم کے شاہ جلال ریسرچ سنٹر کے اندر اس وقت حدیث غدیر سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جتنے احباب یہاں حاضر ہیں یا پوری دنیا میں بذریعہ نیٹ جو سن رہے ہیں یا سنیں گے، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمارے اس تاریخی پروگرام کو تاریخ ساز بنائے، اور محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اور محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو پھیلانے کے لحاظ سے اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ اثرات عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آج کے تاریخی سیمینار کا اعلامیہ ہے، جو پریس کو بھی جاری کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کا مقالہ ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی تصویر، کوئی خاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں قطعی طور پر توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے، اور اس وقت ملک پاکستان کے اندر کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک فرقے کی طرف سے عید غدیر کے حوالہ سے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے ایک خاکہ، ایک تصویر پھیلائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جمعہ کے دن بھی ہم مطالبہ کر چکے ہیں، اور آج پھر حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سری توہین ہے، اور 295C کے تحت ان لوگوں کو گرفتار کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اگر آج اس فتنے کا دروازہ بند نہ کیا گیا تو اس کو دلیل بنا کر جو آگے مزید فتنے جنم لیں گے ان کا ہم اب تصور نہیں کر سکتے۔ اس بنیاد پر خواہ وہ کسی پیر کی آئی ڈی ہو، کسی عالم کی ہو، کسی بھی فرقے کا کوئی بندہ ہو جس نے یہ اتنی بڑی جسارت کی ہے
کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اس سا کوئی آئینہ، نہ میرے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ تو پاکستان کے اندر جن لوگوں نے یہ جسارت کی، پاکستان کی حکومت اگر پاکستان سے باہر کوئی کردار ادا نہیں کر سکی، وہ بھی قرض ہے پاکستان پر، تو یہاں تو فوری طور پر یہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور اتنے دنوں کے باوجود ابھی تک کسی طرح کی کوئی کارروائی ایسی نہیں نظر آئی حکومت کی طرف سے کہ جس کی وجہ سے عوام کا اضطراب ختم ہو۔ کروڑوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطالبہ ہے کہ 295 کے تحت ان مجرموں کے ساتھ، آنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے، کہ جن مجرموں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر معاذ اللہ توہین بھی کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر حکومت کی طرف سے اتحاد امت کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں، امن سیمینار ہو رہے ہیں، اور ایک ضابطہ اخلاق کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے مبینہ گستاخ، جن کی گستاخی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، حکومت ان کو گرفتار نہیں کرتی یا گرفتار کر کے سزا نہیں دیتی، تو یہ ضابطۂ اخلاق کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ ملعون جس کو آصف رضا علوی کہتے ہیں، جو اس وقت ملکہ برطانیہ کی گود میں بیٹھ کر صحابہ پر تبرے بول رہا ہے، تو پاکستان کی حکومت کیا اندھی اور بہری ہے؟ اسے وہاں سے واپس پاکستان میں لا کر اگر کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ امن کانفرنسیں اور اتحادی امت کانفرنسیں اور یہ ضابطہ اخلاق ان کی کوئی حیثیت ہے۔ اور اگر وہ وہیں بھونکتا رہتا ہے اور یہ چند وظیفہ خور مولوی بیٹھ کر اپنے اپنے مسلک کو بیچنے کے لیے وہاں ایک ستائش باہمی کا جو پروگرام کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ ملعون زمانہ حامد رضا سلطانی، جس کی مبینہ توہین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس پہ کیس چلا، لیکن اس کی ضمانت کے بعد اسے ایران بھیج دیا گیا، تو کیا ہماری حکومت لولی لنگڑی ہے؟ لولی لنگڑی حکومت ہے کہ یہ پاکستان جن کے نظریے پر بنا ہے خلفائے راشدین، ان کے گستاخوں کو یہ پکڑ کے واپس نہیں لا سکتی؟ تو یہ ضابطہ اخلاق قوم کی آنکھوں میں ایک دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ ہم تب ضابطہ اخلاق مانیں گے کہ یہ ضابطہ اخلاق ہے جب حامد رضا سلطانی ملعون کو ایران سے واپس لا کر پھر اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ اتنے بڑے بڑے مجرم حکومت کی بغلوں میں چھپے ہوئے اور پھر حکومت کی بغلوں میں چھپے ہوئے لوگوں کے ذریعے یہ فرار ہوتے ہیں، اور یہ یہاں ایک مذاق بنایا ہوا انہوں نے اتحادی امت کانفرنسوں کے نام پر اور ضابطہ اخلاق کے نام پر۔ کیا اگر الطاف حسین کو یہ حکومت نکیل ڈال سکتی ہے تو اس آصف رضا علوی کو نہیں ڈال سکتی، جو روزانہ بھونکتا ہے خلفائے راشدین کو؟ لہذا غیرت کرنی چاہیے ارباب اقتدار کو، اسے محرم سے پہلے پہلے گرفتار کر کے پاکستان میں واپس لایا جائے، اور جو اس کا جرم ہے آئین پاکستان کے مطابق اسے سزا دی جائے۔ ہم آئین کا احترام کرنے والے ہیں اور اسی کے مطابق ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو جنگل کا قانون ہوگا کہ جو چاہے گالیاں دے مقدس ہستیوں کو اور پھر یہاں سے نکل جائے اور کہیں اور جا کے ڈیرا لگا بیٹھے، تو حکومت پھر کس چیز کا نام ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر
جو دن بدن مسائل بڑھ رہے ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ سیفی علی خان